بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ایمان فاطمہ ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جب مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا میرے خاندان والے میرے باہر شادی نہیں کریں گے، اس لیے ہم بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں اس بات پر رضامند نہیں ہوئی کیونکہ میں اپنے والدین کی عزت کو مٹی میں نہیں ملا سکتی تھی، اور ہمارا معاشرہ ہی ایسا تھا کہ اگر چھوٹا سا بھی مسئلہ بن جاتا تو بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ اس طرح ہی گزرا، لیکن میرا دوست جس کا نام عمران تھا، اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا اور اپنی جان دے دوں گا۔ اکثر وہ مجھ سے ناراض رہتا اور کہتا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تو مجھے جواب دے دو۔ میں نے بہت سوچا، آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں گی۔ گھر میں جو بھی قیمتی چیزیں پڑی تھیں میں نے اٹھا لی اور اسے فون کیا کہ مجھے ہمارے گھر کے باہر سے پک کر لو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور رات کے تقریباً 1 بجے میں گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ عمران نے ایک کرائے کا مکان لے لیا تھا جس میں ہم رہنے لگے۔ اگلے دن ہم نے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ اس ڈر سے کہ ہمیں ہمارے والدین پکڑ نہ لیں، اس لیے ہم نے ایک اور یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کر دیا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک دن عمران نے کہا کہ تم یونیورسٹی مت جایا کرو، اگر تم نے پڑھ لکھ بھی لیا تو تم نے کون سا جاب کرنی ہے، اس لیے میں پڑھوں گا اور انشاءاللہ جاب بھی مل جائے گی۔ تم نے گھر کو سنبھالنا ہے۔ پہلے تو میں نے اعتراض کیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ عمران کے پاس اتنے پیسے کہاں سے لائے گا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ عمران اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے ملتا ہے، لیکن اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے شادی کی ہے۔ شادی کے تقریباً 3-4 ماہ تو ہمارے بہت زیادہ اچھے گزرے، لیکن اب عمران کے لہجے میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے تو ہر روزانہ یونیورسٹی آنے کے بعد وہ میرے ساتھ زیادہ تر ٹائم سپینڈ کرتا تھا، لیکن اب وہ موبائل میں بزی ہو جاتا تھا یا گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ سارا دن گھر نہیں آتا تھا۔ جب میں اس سے شکایت کرتی تو وہ ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا۔ جب ہماری شادی کو 6-7 ماہ ہو گئے تو اب وہ اکثر مجھ سے لڑنا شروع ہو جاتا، معمولی سی بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیتا۔ وہ مجھ سے تنگ آ چکا تھا اور اس کا دل اب مجھ سے بھر چکا تھا۔ شاید اس لیے ایک دن اس نے بلا وجہ میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے بھی اسے کھری کھری سنا دی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جب اس نے مجھے طلاق دی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ چکی تھی، میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ عمران نے مجھے طلاق دی اور اپنا سامان سمیٹا اور کہا کہ مالک مکان کو 3 دن میں گھر خالی کر کے دینا ہے، تم یہاں سے کہیں اور چلی جاؤ۔
میں بھی اپنے گھر میں جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے معافیاں مانگی، پاؤں پکڑے، لیکن وہ چلا گیا۔ مجھے اس کے گھر کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اس نے اپنا نمبر آف کر دیا تھا۔ سارا دن میں نے گھر میں گزارا، ساری رات گزر گئی، لیکن عمران نہ آیا۔ اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اسے ڈھونڈنے یونیورسٹی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے تو امتحان ہو گئے ہیں اور وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے نمبر بند ہے اور وہ اپنے گھر چلا گیا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کی شادی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ اس نے مجھے صرف استعمال کیا ہے۔ یہ یونیورسٹی میں میرے کچھ جاننے والے تھے۔ میں نے ان سے کچھ پیسے ادھار لیے اور اپنے والدین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے، کیونکہ میں ان کی بیٹی تھی اور ان سب سے معافی مانگ لوں گی اور ان کے پاؤں پکڑ لوں گی۔ وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ جب میں گھر کے سامنے پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر تقریباً 8 ماہ سے بند پڑا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ میں پریشانی کی عالم میں سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہی کہ شاید مجھے کوئی امیر جاننے والا مل جائے۔ رات کے تقریباً 11 بجے سڑکیں ویران ہو گئیں۔ کوئی بھی گاڑی وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں ہے۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی اور وہ کہنے لگی کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ نہ میرے پاس رہنے کو چھت ہے اور نہ کھانے کو روٹی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں رہنے کے لیے چھت بھی دوں گی اور کھانے کے لیے روٹی بھی۔ میں اسی کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے جسم فروشی کے اڈے پر لے گئی۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اگر رہنے کے لیے چھت اور کھانے کے لیے روٹی چاہیے تو جیسے میں کہوں گی ویسے کرنا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک طوائف ہوں۔ ہم پہلے ناچتی ہیں پھر اپنا جسم فروخت کرتی ہیں۔ تم بہت خوبصورت ہو، الماری میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، پہن لو۔ پہلے تو میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، ورنہ تم بھوکی مر جاؤ گی، یا ہو سکتا ہے جہاں تم بلکہ زیادہ محفوظ رہو۔ اگر تم یہاں سے چلی گئی تو تم موت کے منہ میں بھی جا سکتی ہو۔ جو لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں، میں نے ان کے بہت عبرتناک واقعے سنے ہیں۔ اب میں بھی جسم فروشی کے اڈے پر کام کرتی ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اس میں میرا قصور ہی کیا ہے؟ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار